آج کی اس سبھا میں دل کی گہرائی سے آپ کا سواگت کرتے ہیں اور اپنی بات کا آرمبھ ایک سوال سے کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے پورا وشواس ہے کہ آپ کا جواب ہوگا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے، مسلمان بن جائے گا۔ جواب بالکل صحیح، لیکن کیا اس کلمے میں کوئی جادو ہے جو چند سیکنڈوں میں ایک غیر مسلم کو مسلمان بنا دیتا ہے؟ جی نہیں، بلکہ اس کلمے کا ارتھ اور اس کی مانگ اصل میں انسان کے اندر پریورتن لاتا ہے۔ ایک آدمی اس کلمے میں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اب تک میرا ماتھا پتھر اور مٹی کی بنی ہوئی مورتیوں کے سامنے جھک رہا تھا، لیکن آج میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرا ماتھا آج کے بعد اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کروں گا اور میری یہ عبادت آخری نبی وشو نائک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے انوسار ہوگی۔ جب بات یہ ٹھہری کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اسلام کا دروازہ ہے، اسی کے دوارا آدمی اسلام کے گھر میں پرویش کرتا ہے، تو اب سب سے پہلے ضرورت پڑتی ہے کہ اسے سمجھا جائے، اس کے ارتھ کو جانا جائے اور اس کی مانگ کیا ہے اس کے انوسار اپنے آپ کو ڈھالا جائے۔ تو آئیے آج کی سبھا میں ہم اسلام کے اس پہلے کلمہ کو سمجھتے اور جانتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، یہ بتا دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ ہماری بات دو بھاگوں میں ہوگی۔ پہلے بھاگ میں ہم لا الہ الا اللہ کے بارے میں بات کریں گے اور دوسرے بھاگ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سبھا میں ہماری بات صرف لا الہ الا اللہ کے سمبندھ میں ہوگی۔ تو آئیے پہلے بھاگ کی طرف۔ اس بھاگ میں ہم یہ جانیں گے کہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا ارتھ کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی ویاکھیا کیا ہے، لا الہ الا اللہ کے اقرار کی شرطیں کیا ہیں، لا الہ الا اللہ ہم سے کس چیز کی مانگ کرتا ہے، کیا اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی مادھیم اور وسیلے کی ضرورت ہے، اور انت میں یہ جانیں گے کہ وہ کون کون سے کام ہیں جو لا الہ الا اللہ کے اپوزٹ ہیں۔ آدرنیے بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے آئیے جانتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کیا ہے، اس کا مہتو کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دیہانت کا جب وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں دو چیزوں کا آدیش دیتا ہوں اور دو چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا آدیش دیتا ہوں اس لیے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان مل کر ایک ٹھوس حلقہ بن جائے تو لا الہ الا اللہ انہیں توڑ دے گا۔ اور میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ کہنے کا آدیش دیتا ہوں اس لیے کہ وہ ہر چیز کی تسبیح ہے اور اسی کے ذریعہ پوری سرشٹی کو روزی دی جاتی ہے، اور میں تم کو شرک اور گھمنڈ سے منع کرتا ہوں۔ اس حدیث پر غور کیجئے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو مرتیو کے وقت لا الہ الا اللہ کی وصیت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے معمولی مت سمجھنا، لا الہ الا اللہ کا پوری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر وزن کرنا چاہو اور ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان مل کر ایک ٹھوس حلقہ بن جائے تو لا الہ الا اللہ انہیں توڑ دے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے لا الہ الا اللہ کی مہانتا، اور کیوں نہ ہو کہ اسی کے لیے اللہ تعالی نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا، زمین اور آسمان کو بنایا، رسولوں کو بھیجا، کتابیں اتاریں، جنت اور جہنم بنایا، سارے سندشتاؤں نے اسی کی طرف اپنی اپنی قوموں کو دعوت دی، اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دعوت کی شروعات کرتے ہیں تو اسی کی طرف سب سے پہلے بلاتے ہیں،
آپ کا یہی نعرہ تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، سفلتا پا جاؤ گے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا مہتو یہ بھی ہے کہ جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے لی وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے شدھ من سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اس کا ارتھ یہ مت سمجھیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ لے اس کے بعد جو چاہے کرتا پھرے، نہیں، اس کی ویاخیا ہم بعد میں کریں گے کہ لا الہ الا اللہ کی مانگ کیا ہے۔ ابھی آپ یہ جان لیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود پاپ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اسے گناہ کی وجہ سے، پاپ کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے، پر وہ اس میں ہمیشہ نہ رہے گا، اپنے پاپوں کی سزا پا کر انت میں انشاءاللہ جنت میں ضرور پرویش کرے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مہتو یہ بھی ہے کہ موت کے وقت جس کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک یہودی لڑکا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا کرتا تھا، ایک دن بیمار پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر لینے گئے، اس کے پاس بیٹھے اور اسے کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے لگے۔ بیٹا باپ کی طرف دیکھتا ہے تو باپ کہہ دیتا ہے، اطع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، ادھر وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور ادھر اس کی آتما نکل جاتی ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں تو آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، آپ کی زبان سے یہ شبد نکل رہے تھے، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے ذریعہ اسے آگ سے بچا لیا۔ دوسری طرف ابو طالب کو دیکھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ہر جگہ آپ کا ساتھ دیا تھا لیکن مسلمان نہ ہو سکے تھے۔ اس کی موت کا وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسے اس کلمہ کی تلقین کر رہے ہیں لیکن اس کا اقرار نہ کرنے کی وجہ سے وہ جہنمی ٹھہرتا ہے۔ تیسری طرف اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں کہ دشمن قابو میں ہے، تلوار اٹھا رکھی ہے، لا الہ الا اللہ بول دیتا ہے، سوچتے ہیں کہ یہ تلوار کے ڈر سے بولا ہے، انتتہ اسے قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملتی ہے تو آپ غصہ ہوتے ہیں اسامہ کے اس عمل پر، کہتے ہیں اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود تم نے اسے قتل کر دیا۔ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ اس نے تو ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ فکیف بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ، لا الہ الا اللہ کا کیا کر سکو گے جب اللہ کے دربار میں یہی شکایت کرنے آئے گا؟ اسامہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے عمل پر اتنا کھید ہوا، اتنا افسوس ہوا کہ سوچنے لگا کاش کہ میں آج ہی اسلام قبول کیا ہوتا۔ پریے شروتاگن، کل قیامت کے دن اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی ملے گی جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، قیامت کے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ لابھ وہی اٹھائے گا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ اس سے بڑھ کر آپ یہ جان لیں کہ کل قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے پاس اپستھت ہوں گے اور ان کے عملوں کو تولا جا رہا ہوگا تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا سارے عملوں پر وزنی ہو جائے گا، بھاری پڑ جائے گا، جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک آدمی کو الگ کرے گا، اس کے پاپوں کے 99 رجسٹر کھول دیے جائیں گے۔ جی ہاں، آج ہم جو نیکی اور برائی کرتے ہیں نا، ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھے فرشتے انہیں نوٹ کر رہے ہیں اور کل قیامت کے دن انہیں ہمارے سامنے میں رجسٹر کی شکل میں کھول کر بیان کر دیا جائے گا۔ اس شخص کے گناہوں کے 99 رجسٹر اس کے سامنے کھول دیے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا،
اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک اس کی نظریں پہنچتی ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے سمبودھت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تو اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے تجھ پر اتیاچار کیا ہے، ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے رب۔ پھر اللہ پوچھے گا تیرے پاس اس کا کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے رب۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا گھبراؤ مت میرے بندے، میرے پاس تیری ایک نیکی ہے، آج تجھ پر ظلم نہ ہوگا۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ترازو کے پاس اپستھت ہو جاؤ اے میرے بندے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، ان بڑے بڑے رجسٹروں کی تلنا میں اس کاغذ کے ایک ٹکڑے کا کیا وزن ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر ایک پلڑا میں وہ 99 رجسٹر رکھ دیے جائیں گے اور دوسرے پلے میں کاغذ کا وہ ٹکڑا رکھ دیا جائے گا۔ تب کیا ہوگا؟ سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ، رجسٹروں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور کاغذ کے ٹکڑے کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اخیر میں بیان فرمایا فلا يثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ کل قیامت کے دن یہی کلمہ ہمیں نجات دلانے والا ہے۔ اگر یہ کلمہ سچا ہوگا تو ہمارے گناہوں کے 99 رجسٹر پر بھی یہ کلمہ بھاری پڑ جائے گا۔